ہم آپ کو صرف 1 مہینہ دیں گے، اور ہم ابھی آپ کو جو ہے نا ایک جولر جو صراف ہے کابل میں، اس میں اس کا پورا ایڈریس ہے، یہ حاجی تراباز خان کے نام پہ ہے، کابل صرافی بازار میں اس کا دکان ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ محترم گران پادشاہ جو حاجی ایوب کا پارٹنر ہے، اور حاجی ایوب کی طرف سے 8 لاکھ $، تراباز خان جو دکان کا مالک ہے اس کے پاس جمع ہو گئے، اور یہ پیسے نجیب اللہ جس پلان میں میرا سیکورٹی انچارج بھی ہے جی، اور میرا جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے لوگر میں، اس میں سپروائزر بھی ہے جی، اس کے نام پہ یہ پیسے جمع ہو گئے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ پیسے اس وقت نجیب کو ملیں گے کہ حاجی ایوب اور گران پاچا اس دکاندار کو فون کرے گا جی، یا خود آ کے اس کو بتائے گا، ان کے کام ہونے کے بعد یہ پیسے ہم کو ملیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا جب آپ کو انہوں نے یہ آفر دی؟ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس آفر کی جو ہے نا کے بعد ہم نے اپنی جو ادارے تھے ان کو بتا دیا، ان کے مشورے پر ہی ہم نے یہ کام کیا۔ افغانستان سیکورٹی ایجنسیز کو بتا دیا۔ اس کے باتیں ریکارڈ ہو گئی، اس کے حاجی ایوب کی بات یہ کرتے ہوئے بات ریکارڈ ہو گئی؟ جی ہاں، اس کی تصویریں لے گئی اور اس کی باتیں ریکارڈ ہو گئی، اور اس کو پکڑنے کا پلان بھی بن گیا۔ لیکن یہ بہت بڑا رسک نہیں لیا اگر آپ یہ ٹیپ ریکارڈنگ کرتے پکڑے جاتے تو شاید آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس کا تو ہم نے پہلے بندوبست کیا تھا، اس لیے کہ حاجی ایوب جہاں ہم سے ملنے آیا تھے تو وہ اکیلے تھے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، اور ہم اس کو اپنے ہی آفس میں لے کے گئے تھے جہاں پہلے سے کیمرہ ریکارڈر وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی کا آفس جو تھا؟ جی ہاں۔ تو کنسٹرکشن کمپنی آپ چلاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی وہاں پہ سیکورٹی بندوبست بھی ہے؟ جی ہاں، ہم وہاں پر جو بھی کمپنیاں ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ان کی سیکورٹی کے لیے جب کام ہو، کوئی پروجیکٹ ان کے پاس ہو تو ان کو سیکورٹی دیتے۔ کیسی سیکورٹی؟ جیسے کہ ابھی میرے پاس تقریباً 15 بندے جو تھے وہ لوگر میں جو روڈ کنسٹرکشن ہے اس میں میرے ساتھ سیکورٹی کے کام کرتے تھے۔ ان کے پاس کلاشنکو، پیکا جو بڑی مشین گن ہے، راکٹ لانچر تک بھی ہم کو ملا تھا۔ مطلب آپ اپنی کنسٹرکشن کمپنی میں کلاشنکوف اور راکٹ لانچر لانچ مطلب کر کے رکھتے ہیں؟ وہاں کی سیکورٹی سچویشن جو ہے نا حالت بہت خراب ہے۔ اب جب آپ پر اٹیک ہوتے ہیں تو ان کے پاس راکٹ لانچر ہوتے ہیں، بڑی مشین گنی ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تو ایسا ہی اسلحہ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن نواب محمد، آپ جب ہندوستان میں آتے ہیں یہاں پہ تو کلاشنکوف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ اٹھا سکے، تو آپ پھر بڑا انکمپلیٹ نہیں فیل کرتے ہیں؟ یہاں تو افغانستان جیسے حالات نہیں ہے، وہاں پر تو سینکڑوں مسلح گروپ ہے جن کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں، سوسائٹ اٹیکر ہے ان کے پاس، اور وہ کسی بھی طرح آپ کو کسی قسم کا بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لوٹیں گے تو نواب محمد کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے جرنلسٹ نواب محمد سے، جو کچھ عجیب سے حالات میں بھارت پہنچے ہیں۔ آپ کے پاس بڑی ڈیفیکلٹ چوائس تھی، ایک طرف $8 لاکھ آپ کو آفر ہوئے اور دوسری طرف شاید موت۔ جی ہاں، تو آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ فیصلہ تو شروع سے ہمارا یہ نہیں تھا کہ کسی بھی طرح ہم جو ہے نا یہ پیسے قبول کر لیں گے۔ ہمارے شروع سے ہی بات یہی تھی اور فیصلہ یہی تھا کہ کسی طرح برآمدہ بگٹی کی جان کو بچائے۔ برآمدہ بگٹی اگر کبھی افغانستان میں آیا بھی تھا تو ہمارا مہمان تھا، اور ایک بلوچ لیڈر ہے، تو کسی طرح یہ اس سے جو ہے نا پشتونوں اور بلوچوں میں ایک بہت بڑی دشمنی پیدا ہو سکتی تھی۔ پھر افغانیوں کے لیے بہت شرم کی بات تھی جی کہ ان کے ہاں اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو اگر ہم مارتے تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی۔ تو یہ پلان کیا تھا؟ کیسے مارنا تھا برآمدہ بگٹی کو؟ گولی سے مارنا تھا یا بم سے؟ انہوں نے ہم کو ان کے مارنے کے لیے
صرف یہ پیسے جمع کرائے تھے. اس کو کیسے مار دیا جائے وہ پلان ہم پر چھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو دے دیں گے. اگر آپ کو سوسائٹ اٹیک والا بھی چاہیے 1 2 3 جتنے بھی چاہیے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے بندے. بہرحال آپ کی اپنی سیکورٹی ہے, ان کے پاس اچھا اسلحہ ہے, پیکا, راکٹ, کلاشنکوف سب کچھ ہے, تو آپ اپنی سیکورٹی سے بھی اس میں کام کر سکتے ہیں. ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ جب وہ کابل آ گئے یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا, ان کا یہ باتیں ان کے سب ریکارڈ ہو گئی اور گورنمنٹ جو ادارے تھے ان کے پاس یہ پہنچ گئی. ان کے پکڑنے کا پلان بھی بن گیا تھا. تو وہ حاجی ایوب کو پکڑ پائے پھر؟ انہوں نے کہا کہ میں دبئی جاؤں گا اور دوسرا میٹنگ ہمارا دبئی میں ہوگا. ان کے پاس افغان پاسپورٹ بھی تھا اور پاکستانی. شاید ہماری ایجنسیاں اس کو پکڑنے کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ دبئی سے واپس آئے گا تو کابل میں ان کو پکڑے گا, مگر اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی تھا اور وہ اسی پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا لگا کے واپس اسلام آباد چلا گیا. ان کے ہاتھ سے نکل گیا, پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا. نواب محمد, ایک اسائنمنٹ کی تو آپ نے بات کی کہ آپ کو کہا گیا کہ برمدہ بگٹی کو مارنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی اسائنمنٹ دی تھی ان لوگوں نے؟ جی ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کام کے کامیاب ہونے کے بعد انڈین ایمبیسیڈر کے مارنے کا بھی ہم پروجیکٹ دیں گے, اور اگر آپ نے وہ کر دیا تو اس کا آپ کو $15 لاکھ ملے گا. یہ کب کی بات ہے نواب؟ یہ جب لاسٹ ٹائم میں پیسہ جمع کرانے آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا. لیکن ان کو کیسے لگا کہ آپ انڈین ایمبیسڈر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی انڈین ایمبیسی میں آنا جانا تھا. ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام برآمدہ کا ہم کر سکتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا ہم کابل میں جو کرمنل گروپس ہے اس کا بھی مدد لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے 3-4 بار اپنی بات چیت کرتے وقت آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے ISI تھا یا ISI یہ کروا رہی تھی. آپ کو یہ کیسے شورٹی ہے کہ یہ واقعی ISI سب کے پیچھے تھی اور یہ کوئی حاجی ایوب یا اور کوئی انسان صرف ISI کا نام نہیں لے رہا تھا؟ نہیں, شروع میں تو اس نے نام نہیں لیا تھا. شروع میں تو اس نے ایسی کچھ سٹوری بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ برہمدہ بگٹی جو ہے وہ خانزادہ عبدالودود کے نام پہ کوئی بزنس مین ہے, اس کے ساتھ پارٹنر تھا, دبئی میں ان کا کاروبار تھا. اور جب یہ افغانستان آ گئے تو نیٹو کے لیے جتنے بھی لاجسٹک کا وہ پروجیکٹ ہے یہ اکٹھے کر رہے تھے, مگر اس کے افغانستان آنے کے بعد وہ سارے پروجیکٹس اس نے اپنے نام پہ کیے اور عبدالودود کو اپنے سے الگ کر دیا ہے. بظاہر یہ ایک سٹوری انہوں نے بنائی تھی کہ عبدالودود جو ہے نا اس کو مارنا چاہتا ہے, مگر بعد میں ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ عبدالودود کا تو صرف آپ نام لے رہے, اب آپ اتنا بڑا کام کر رہے, یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہو گیا. پھر بعد میں اس نے تسلیم کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. میں خود جو ابھی اس وقت اسلام آباد میں رہ رہا ہوں ان کے حمایت ہے میرے ساتھ اور میں ان کے لیے کام کرتا ہوں. یہ حاجی ایوب نے آپ کو مانا کہ وہ ISI کی ہیلپ لے رہے ہیں اور اسلام آباد میں جو رہ رہے ہیں اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے؟ جی, اس نے اس کا وجہ یہ بتائی کہ وہاں پر اس کی ذاتی دشمنی ہے. کنڑ میں افغانستان کا ایک سینیٹر ہے رفیع اللہ, اس کے بانجے کو حاجی ایوب کے بھائی نے مارا ہے اور وہ پاکستان میں تھے. اس نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا ساتھ دوں, بظاہر اس نے ایسا کہا, مگر مجھے ذاتی دشمنی میں ایسے پھنسایا گیا کہ میں عیسائی کا ساتھ دوں, اور انہوں نے ساتھ میرا دے کے میرے دشمنوں کو پکڑوایا. جو سینیٹر رفیع اللہ کے بانجے تھے اس کو میں نے پاکستان میں پکڑ لیا اور اس کو ان کے عیسائی کے کومک سے مار دیا. اور اس وقت میں جو ہے نا ابھی بالکل ان کے ساتھ میرے رابط اچھے ہیں, اور تم اگر یہ کام کرو, مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارا جو ابھی مشکل ہے پاکستان کے ساتھ اس کو میں ختم کر دوں گا. تم اگر چاہو تو پاکستان کی نیشنلٹی میں آپ کو دوں گا, ادھر تمہارے لیے گھر دے دیں گے, تم افغانستان میں کام کرو, اپنے
कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करो, मगर तुम्हारे पाकिस्तानी नेशनलिटी भी होगी जैसे मेरी है। मेरे पास 2 पासपोर्ट है, उन्होंने दोनों पासपोर्ट दिखाए और ये सब तो आपको काफी लालच दिया उन्होंने कि उन्होंने आपकी कहा कि अगर सिक्योरिटी भी होगी, पैसा भी होगा, और दोनों अगर जगह आप रह सकते हो। पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हम आपको बाहर भी भेज सकते हैं। तो आपको वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक नामा निगार से हटाकर आपको एक किलर बनाना चाहते थे। बज़ाहिर तो उनका ऐसा ही प्लान था और उन्होंने ऐसा ही मुझसे कहा था, इसीलिए आपने सोचा कि यहाँ से निकल जाना बेहतर है। मैंने इसीलिए सोचा कि जो मेरे फैमिली है वो मेरी कमजोरी है। मैं अपने फैमिली के साथ अफगानिस्तान में नहीं रह सकता, इसलिए कि मेरे किसी भी बच्चे को अगवा कर सकता है स्कूल जाते वक्त या बाहर जाते वक्त पार्किंग में किसी भी जगह। नवाब, इतनी खुल के बात कर रहे हैं तो ये भी बताइए कि आपकी भी किसी खुफिया एजेंसी के साथ आपके ताल्लुकात हैं? नहीं, मेरा किसी खुफिया एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जो अफगान एजेंसियों के जो बात की वो तो जाहिर है हमारा गवर्नमेंट है, हमारा मुल्क है, और जो काम हमारे मुल्क के लिए हमारे मुल्क और कौम के मुनाफे में नहीं होगा वो तो हर अफगान का फर्ज है अपना गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब जो आपकी जो मुश्किलात है, जो अभी ये जो ब्रह्मदा मुक्ति को मारने की प्लान था, तो आपने कब सोचा कि बहुत हो गया, अब जान को खतरा है और अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं? जब हाजी अयूब दुबई से वापस काबुल नहीं आया और वो सीधा इस्लामाबाद चला गया, तो उसके आने का चांस तो बिल्कुल नहीं था कि जब तक ये काम अगर नहीं हो जाता तो वो काबुल आता ही नहीं, और उसका वहां रहना भी हमारे लिए खतरा था। उन्होंने जो 1 महीने का डेडलाइन दिया था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने फोन पे कहा कि भाई आपका 1 महीना खत्म हो गया पर आपने ये काम नहीं किया, तो आपको पता है कि अगर ना करने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं। उनके ये सारे रिकॉर्ड है जो वो हमसे बात करते थे। कहाँ से फोन आते थे आपको? ये इस्लामाबाद से आते थे, पाकिस्तान से। 2-3 बार इनके फोन आ गए, फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ और भी टाइम दे देंगे, बहरहाल आपको ये काम करना पड़ेगा, और अगर आपने ये काम नहीं किया हम क्या कर सकते हैं वो तो फिर आप जानते हैं। तो आपको वो फोर्स करने लगे, एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगे? मैं सिर्फ अपने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए मुझे अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अब कौन कौन से आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हिंदुस्तान आए हैं? मेरी वाइफ और 4 बच्चे हैं। काफी मुश्किल हुआ होगा अपना घर बार छोड़ना, अपना बाकी परिवार को छोड़ना? जाहिर है अपना मुल्क छोड़ना आसान बात नहीं है। अपने मुल्क में यानी कि मेरे लाखों का कारोबार था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, मीडिया में मेरा काम था, जान पहचान थी, पूरे अफगानिस्तान के लोग तकरीबन मुझे जानते हैं। ये सब कुछ छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये बताइए कि अब आपका क्या प्लान है? आप रेफ्यूजी स्टेटस चाह रहे हैं हिंदुस्तान में? आप यूनाइटेड नेशंस के अफसरान के साथ आपकी राब्ता? मैं तो आया इसी मकसद से हूँ, तो उम्मीद है कि मेरे साथ जो है ना यूनिट 4 ऑफिस वाले हेल्प करे और मुझे जन इस प्रॉब्लम में मेरा साथ दे। जी नवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया आपका। हम दुआ करेंगे कि आप हमारे मुल्क में महफूज रहें। थैंक यू। इसी के साथ हम अफगान जर्नलिस्ट नवाब मोहम्मद के साथ फेयर एंड स्क्वायर का ये एडिशन यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त, लेकिन एक नई हस्ती के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। डे एंड नाइट न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम जानी मानी हस्तियों के साथ खास मुलाकात करते हैं, लेकिन आज हमारे मेहमान कोई मशहूर हस्ती नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो कुछ अजीब से हालात में भारत पहुंचे हैं। हम मोहम्मद नवाब मोमन से बातचीत करेंगे, जिनका दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने उन्हें बलूच नेता नवाब अकबर बुख्ती के पोते ब्रह्मदा बुख्ती को मारने का जिम्मा सौंपा था।
آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے نظام میں نواب اکبر بگٹی کو پاکستان فورسز نے مار گرایا تھا. مانا جاتا ہے کہ ان کے پوتے برہمدا بگٹی فی الحال افغانستان میں نرواست جیون بتا رہے ہیں، یعنی وہ وہاں ایگزائل میں ہیں. جرنلسٹ نواب محمد افغانستان سے بھاگ کر آئے ہیں اور وہ یہاں ریفیوجی سٹیٹس مانگ رہے ہیں. نواب محمد، آپ کا فیئر اینڈ اسکوئر میں سواگت ہے. اس سے پہلے آپ کا بھارت اور چندی گڑھ میں سواگت ہے. شکریہ جی. بطور جرنلسٹ نواب، آپ کون سی سنستھا کے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں؟ میں تو ایک آزاد جرنلسٹ ہوں. میں کچھ ٹی وی چینلز کے لیے فری لانس کام کرتا ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ہندی اور اردو اتنی اچھی کیسے بولتے ہیں؟ میں جب ریشن افغانستان میں تھے کچھ عرصہ پاکستان میں بھی رہ چکا ہوں، تو انڈیا بھی کئی بار آیا ہوں. اور ویسے افغانستان کے لوگ اکثر انڈین پروگرام دیکھتے ہیں. اس سمے جو کرزئی سرکار ہے افغانستان میں، وہ سچویشن کے کتنے کنٹرول میں ہے؟ بہت مشکلات کا ابھی بھی سامنا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں ہے مگر وہ یا تو پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور جو افغانستان میں نامہ نگار ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی جو لائف ہے وہ کتنی سرکشت ہے اس سمے؟ ابھی امن نہیں ہے. وہاں پہ جنگ ہو رہا ہے. وہاں پہ پرابلم کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جرنلسٹوں کو. میڈیا میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں یا نیوز ہے جو ڈائریکٹلی ان کے باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تو خاص طور پر جو آزاد جرنلسٹ ہے، جو بے طرف لوگ ہیں، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نواب، ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بلوچ موومنٹ ہے، جو ٹرائبل ایریاز پاکستان میں ہیں، ان کو پاکستان سرکار دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو موومنٹ ہے اس کو افغانستان سے کافی شے مل رہی ہے. آپ کا کیا ماننا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ مشکلات ہے. روز بلوچ کے جو لبریشن پارٹی ہے ان کی اور پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہے، دھماکی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں. مگر یہ کہ افغانستان کی طرف سے ان کی حمایت بظاہر کوئی ایسے معلوم نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کئی بلوچوں کا کیمپ ہو یا اور ان کی کوئی ٹریننگ سینٹر ہو یا افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی مدد مل رہے ہو. ایسے کوئی بظاہر وہ نہیں ہے. آپ خود بلوچ ہیں یا پشتون ہیں آپ؟ نہیں، میں مومن قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور صوبہ کنڑ سے میرا تعلق ہے. آپ نے کیونکہ بلوچستان یا بلوچ موومنٹ کے اوپر کچھ کام کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو گریٹر بلوچ موومنٹ ہے، کچھ حصے بلوچ جو ہیں وہ ایران میں بھی ہیں، وہ کتنی اسٹرانگ ہے؟ اس وقت بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو ان کی بنیادی حقوق ہے وہ پاکستان کی طرف سے ان کو نہیں مل رہے، اور یہی وجہ ہے جو اس وقت بلوچ لوگ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچ لیڈر اکبر بگٹی پاکستان آرمی کے آپریشن میں مارا گیا، اور ان کے جو بچے ہیں وہ کچھ تو زیر نظارت ہے اور کچھ ملک سے باہر نکلے ہوئے. مگر ان کی جو اسٹرگل ہے، ان کی جو کوشش ہے آزادی کی، وہ جاری ہے. اکبر بگٹی ان کو شاید پاکستان نے فوج نے 2006 میں مار گرایا تھا. جی ہاں. اب ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے جو پوتے ہیں برہمدا بگٹی، وہ شاید افغانستان میں رہ رہے ہیں. ابھی یہ کہ افغانستان میں رہ رہے یا افغانستان کبھی آتے ہیں وہ تو معلوم نہیں ہے، مگر وہ اکثر قبائلی ایریا جو بلوچستان اور افغانستان کے صوبہ ہلمند اور قندھار میں ہوتا ہے، اسی آس پاس ہوتے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ وہ وہاں سے موومنٹ چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے جو دوسرے کزنس ہیں وہ تو اب شاید سردار بنے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ بہرحال وہ موومنٹ تو چلا رہے ہیں، مگر کہاں سے چلا رہا ہے، وہاں کے مراکز کہاں پر ہے، یہ ابھی نہیں معلوم. ہم نے سنا تھا کہ آپ نے برہمدا بگٹی کا انٹرویو بھی کیا تھا، یہ سچ ہے؟ جی ہاں. تقریباً 3 سال پہلے قبائلی علاقے میں جو پشین کے قریب ایک علاقہ تھا، میں اپنے بلوچ ایک دوست کے ساتھ گیا تھا، تو ان کے ساتھ میری انٹرویو ہوئی تھی. تو انہوں نے آپ کو انٹرویو میں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے جب ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے صرف اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک بلوچوں کے حقوق، بنیادی حقوق ان کو نہیں ملتے،
اور جب تک بلوچوں پر سے پنجاب کا ظلم اور استبداد ختم نہیں ہوتا ان کا جدوجہد جاری رہے گا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ ماڈرن خیالات کے انسان ہیں، اور شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سسٹم پرانا سردار سسٹم ہے بگٹی ٹرائب میں، وہ شاید اگر لوگ نہیں چاہیں گے، اگر ٹرائبلز نہیں چاہیں گے تو یہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیموکریسی لائی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے، بظاہر ان کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی فعلاً تو وہ بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد کر رہے، اور سب سے پہلا جو ہے نا ان کا پہلا مقصد ان کی بلوچستان کی آزادی ہے۔ کیونکہ آپ افغانستان میں رہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلوچ موومنٹ ہے یہ کتنی اسٹرانگ ہے اس سمے؟ بلوچ موومنٹ یا بلوچستان کے جو ابھی پاکستان کے خلاف جس نے جدوجہد شروع کی ہے، بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے کافی مشکلات پیدا کی ہے۔ وہاں سے جو خبریں مل رہی ہے، ہر روز سیکورٹی کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہے۔ جو بھی قوم اپنی آزادی چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ آخر اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زبردستی اور زور پر کبھی حکومتیں نہیں چلتی۔ نواب محمد، ابھی آپ کو افغانستان چھوڑنا پڑا ہے، سنا ہے کہ آپ کو جان لیوا دھمکیاں بھی ملی ہیں، کیا وجہ تھی؟ جب 3 سال پہلے میرے بگٹی کے ساتھ انٹرویو ہو گئی تو میں پہلا ہی افغان جرنلسٹ تھا جس نے ایک بلوچ لیڈر کے ساتھ انٹرویو کیا۔ اسی وقت سے میں پاکستان یا ISI کی نظر میں آ گیا تھا، اور میرے ساتھ کئی طرح سے انہوں نے قریب آنے کی کوشش کیا۔ میرے دوست بن کے کئی بار ان کے ایجنٹ آئے میرے ساتھ بزنس میں، میرا کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے، بزنس پارٹنر ہو گئے میرے ساتھ جن کے تعلق تھا میڈیا میں، جو میں ایک کا نام لے سکتا ہوں، جو حاجی ایوب نام کے، جو پاکستان میں آفاق کے نام پہ ایک میگزین ہے اس کا چیف ایڈیٹر بھی ہے جی، اور افغانستان میں ڈائمنڈ بریکوٹ کنسٹرکشن کمپنی کا چیف بھی ہے، افغانستان میں کام کر رہے، PRT سے انہوں نے کئی پروجیکٹس لیے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں۔ اصل میں وہ افغان ہیں مگر وہ اس کی رہائش پاکستان میں ہے، پاکستان کی نیشنلٹی اس کو مل چکی ہے، اسلام آباد میں اور پشاور میں اس کے اپنے گھر ہے۔ تو وہ آپ کے دوست بن گئے؟ میرے دوست بن گئے۔ وہ ایک بار آئے، انہوں نے کہا کہ میں بگٹی سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ کب کی بات ہے، کب آئے آپ کے پاس؟ پہلی بار کب ملے اور جب انہوں نے کہا کہ وہ بگٹی سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تقریباً 3 سال پہلے جب میں نے انٹرویو کیا تھا اس کے 1 مہینہ 1.5 کے بعد ہی آ کے میرے سے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال جب میں نے رابطہ کیا تو وہ لوگ جو ہے نا انٹرویو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس نے اس بیچ 2-3 سال کے دوران جو ہے نا میرے بہت قریب آنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ میرے بزنس پارٹنر بھی بن گیا۔ اس کا مقصد بزنس نہیں تھا، اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ میں میڈیا سے دور رہوں اور پرائیویٹ بزنس میں لگا رہوں، اور یہ تھا۔ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ کسی طرح مجھے بزنس میں ایسے پھنسائے اور سب کچھ اپنا حیات ملے کہ مجھے مجبوراً اس کا ہر کہنا ماننا پڑے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم آپ کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ادھر دلائیں گے، ہمارا کنٹیکٹ ادھر بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو کوئی شک ہوا کہ یہ شاید ISI کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہے؟ شروع میں تو نہیں ہوا تھا، بعد میں جب ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہا تو شک ہو گیا اور تقریباً یقین ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے میں خود بھی اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میرے پارٹنرشپ رہے، اور تقریباً 1 سال پہلے میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دیا۔ بہرحال ان کے ساتھ تعلق جاری تھا۔ پھر تقریباً 8 مہینے پہلے اس نے مجھے اسلام آباد سے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی پروجیکٹ کی بات کی ہے اور تمہارے بہت ہی فائدے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں فون پہ نہیں کہہ سکتا، میں کابل آ کے آپ کو بتا دوں گا۔ جب وہ کابل آ گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا تم یعنی کہ میں صرف واحد ہی افغان جرنلسٹ ہو جو بلوچوں کے ساتھ تم تعلق رکھتے ہو،
اور ابھی تک جو ہے نا جو وہاں کچھ ہوتا ہے ان کا جو اسپوکس مین ہے وہ آپ کو خبر دیتا رہتا ہے اور ان سے آپ کسی بھی طرح مل سکتے ہو. تو آپ 6-8 مہینے پہلے کی بات. جی ہاں, تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ اگر انٹرویو کی بات ہے تو وہ تو ان کی مرضی ہے, کریں گے کہ نہیں. کیا انٹرویو مانگ رہے تھے وہ؟ پہلا تو اس نے انٹرویو کی بات کی. جی. میں نے کہا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی جو آپ نے کہا کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پھر اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے دوست ہیں, اب آپ سے کیا چھپانا, آپ کو اس کام میں ہمارا ساتھ دینا ہی پڑے گا. کس کام میں؟ بعد میں اس نے بتایا کہ کیا کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہم انٹرویو کا ایک پروگرام بنا لیں گے اور اسی انٹرویو میں اس کو ختم کریں گے. برمدا بگٹی کو؟ جی ہاں, چونکہ یہ بہت ہی خطرناک بات تھی اور پھر ہمارے لیے ناممکن بات تھی, اس لیے کہ بلوچ لیڈر ہمارے افغانوں کے مہمان ہے, تو ہمارا ضمیر بھی یہ قبول نہیں کرتا. اس میں اگر ہمارے جان بھی جائے تو بھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے. آپ نے نہ کر دی؟ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اس سے پہلے کہ یہ اس کو کوئی ضرر پہنچائے, اس کام کو کیسے ان کو روکا جائے. پھر ہم نے اپنے جو گورنمنٹ میں مسئول ادارے ہیں ان سے یہ بات شریک کی. ہم نے اس بڑے خطرے سے ان کو آگاہ کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ حاجی ایوب اور اس کے ساتھی ان کو یعنی کہ برآمدہ بگٹی کو مارنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ آفر کیا ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو کم از کم $8 لاکھ دے دیں گے. $8 لاکھ آپ کو برمدا بگٹی کے مارنے کا دیں گے؟ جی جی ہاں. قریب ہندوستان کی رقم میں قریب یہ 3.25 کروڑ روپے بنتا ہے. ایسا ہی. جب ہم نے یہ بات اپنے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے ان سے کہی تو انہوں نے ان کو پکڑنے کا اور اس کام سے ان کو روکنے کا پروگرام بنا دیا, اور انہوں نے ہم سے کو یہ مشورہ دیا کہ جب اس لیے کہ ان کو کچھ شک نہ ہو جائے, آپ ان سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا مدد کریں گے, اس میں ہم کچھ سوچیں گے. اگر یہ کام ہم کہتے کہ نہیں کریں گے شاید یہ کسی اور طریقے سے ان تک پہنچ جاتے اور کسی اور طریقے سے اس کو کوئی ضرر پہنچا دے. بہرحال ہمیں اس کو بچانا بھی تھا, اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس کام میں مدد کریں گے. یہ بات کافی عرصہ چلی, ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو پھر بعد میں انہوں نے بہت ہی اصرار کیا کہ بھئی آپ کیسے کریں گے اور کب کریں گے. تقریباً 1.5 مہینے پہلے حاجی ایوب پھر کابل آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ آپ کے پاس ٹائم, ہم آپ کو صرف 1 مہینہ دیں گے اور ہم اس